اللہ پاک نے کئی جگہ ارشاد فرمایا نماز کو قائم کرو، اور ساتھ ہی اس کے فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اور پھر اس جہنم کے پگھلے ہوئے مال سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر اللہ پاک فرمائے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، بس چکھو اس مال کا ذائقہ جسے تم دنیا میں جمع کرتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ صاحب حیثیت یعنی جس کے پاس کم از کم 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی رقم ہو، یا 52.5 تولے چاندی اور اس کے مساوی رقم ہو، یا پھر اور پورا سال اس کے پاس یہ مال پڑا رہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تمام مال کو اکٹھا کر کے اس تمام مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے کے ایک فرض ادا ہوتا ہے، دوسرا اجر و ثواب ملتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، دنیا میں بھی برکت، آخرت میں بھی برکت، زکوٰۃ ادا کرنے سے برکت ہی برکت۔ لیکن نہ وہ برکت حاصل کرتا ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، نہ وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور اس کے اوپر مستداد یہ ہے کہ وہی رقم جو ہے وہ پریشانی اور مصیبت کے اندر جو ہے وہ کبھی ہاسپٹل کے اندر یا کبھی عدالتوں کے اندر یا کسی نہ کسی چکر کے اندر، چوری یا ڈکیتی کے اندر یا کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں پہ لگا دے گا، لیکن خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہے کہ جب بندہ سخاوت کرتا ہے تو گویا وہ جنت کے اندر ایک پودا لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ پودا بڑھتا رہتا ہے اور وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی شاخیں سخاوت کرنے والے کو جنت میں کھینچ لیتی ہیں۔ اور جو بندہ بخل کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، فرض کو ادا نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، گویا وہ ایک پودا جہنم میں لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ تناور مضبوط درخت بن جاتا ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ بخل کرنے والے کو جہنم کے اندر کھینچ لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ فرمایا کہ جو بخیل شخص ہے یعنی کنجوس ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا ہے اور بخیل ہے، فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، وہ جنت سے دور ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ یعنی جب اس نے خرچ نہیں کرنا تو کیا لوگ اس کی تعریف کریں گے؟ لوگوں سے وہ دور ہوگا، کہتے یار یہ تو چھوڑو، اس نے کیا دینا ہے۔ تو واجب الاحترام بخیل شخص سے اللہ بھی دور، اللہ کی رحمت بھی دور، اور لوگ بھی دور، اور قریب من النار، اور دوزخ کے قریب۔ اور فرمایا کہ سخی شخص قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ وہ سخاوت کرے گا، لوگ اس کے قریب آئیں گے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کو دعائیں دیں گے۔ بعید من النار،
اور وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ واجب الاحترام اللہ نے جس کو دیا ہو اسے سب سے پہلے اپنے مال کی زکات ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کچھ لوگ اگر کوئی صدقہ نفلی کرے، مثلا کسی کو کھانا کھلا دیا یا کوئی محفل کرا دی، اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ میری زکات ہو گئی ہے، ایسے زکات نہیں ادا ہوتی۔ زکات کے لیے ضروری ہے کہ پورے مال کا حساب کیا جائے، وہ جتنا بنتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے جو مستحق ہے اس تک پہنچایا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں سے صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اور جو کسی کو معاف کر دے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اس کی عزت کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ جو تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند ہی کرتا ہے، اس کی عزت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صدقہ جب بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اللہ اسے قوت گویائی عطا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میرا محافظ تھا، اب میں تیرا محافظ ہوں۔ پہلے میں جمع ہوا تھا، ایک جگہ تھا، اب میں بڑھتا ہی چلا جاؤں گا، بڑھتا ہی چلا جاؤں گا، اور قیامت کے دن تم عظیم اجر اور ثواب کی صورت میں مجھے پالو گے۔ تو واجب الاحترام زکوٰۃ عطا کرنے سے مال ستھرا ہوتا ہے، مال کے اندر، کاروبار کے اندر برکتیں آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور لوگوں کی امانتوں کو پورا اس تک پہنچا دیتا ہے، فرمایا کہ وہ شح نفس سے محفوظ ہو گیا۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شح نفس شین ہے الوے والا، شح نفس اس بندے کو کہتے ہیں جو بخیل انسان ہو۔ فرمایا کہ جو بخل سے بچ گیا، جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جو زکوٰۃ ادا کرے، مہمان نوازی کرے اور لوگوں کی امانتوں کو اس کو تک پہنچا دے، فرمایا کہ وہ نفس کے بخل سے بچ گیا۔ واجب الاحترام امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ اسی طرح لکھتے ہیں کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اسے 10 باتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے 5 دنیا کے اندر اور 5 آخرت کے اندر اسے حاصل ہوتی ہیں۔ جو دنیا کے اندر اسے 5 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں صدقہ دینے والے کو، ان میں سے امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ پہلی فرماتے ہیں تطہیر المال، صدقہ دینے والے کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا اس کا جسم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں سے، امراض سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ دیتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ صدقہ دینے سے مسکینوں کا اس کے اندر سکون ہے، اور مسکینوں کا جو سکون دیتا ہے یا مسکین کو جو راحت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے اور رزق کے اندر بھی برکت عطا کرتا ہے۔ اور 5 چیزیں جو اسے آخرت میں حاصل ہوگی صدقہ دینے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو، فرمایا کہ پہلی اس میں یہ ہے کہ صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ ہوگا کہ جب اللہ کے عرش کے علاوہ، اس کی رحمت کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو صدقہ اور زکوٰۃ قیامت کے دن اس بندے کے لیے سایہ بن جائیں گے۔ اور دوسرا فرمایا اس بندے کو یہ ہوگا کہ حساب و کتاب کے اندر اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے، یہ صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا میزان عمل میں اس کے لیے بہت وزنی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرما دے گا۔ اور چوتھا فرمایا صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے پل صراط پہ گزرنے کے لیے یہ چیزیں اس کے لیے سواری بن جائیں گی، وہ آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور 5ویں چیز جو صدقہ اور زکوٰۃ دینے والے کو آخرت میں حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما دے گا۔ صدقے کی 2 قسمیں ہیں،
ایک ہے صدقات واجبہ اور ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ کون سے ہوتے ہیں؟ صدقات واجبہ مثلاً زکوٰۃ، دوسرا جو منت مانگی ہے یہ بھی صدقات واجبہ ہوتے ہیں، منت کا جو ہوتا ہے چیز وہ بھی صدقات واجبہ میں آتی ہے۔ اور ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات نافلہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے، یعنی اس نے کسی کی کو خدمت کر دی، کھانا کھلا دیا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا، اللہ نے دیا، تو یہ صدقات نافلہ۔ تو صدقات واجبہ جو ہیں یعنی زکوٰۃ ہے، نذر ہے، اس کا پورا کرنا یہ انسان کے اوپر لازم ہے۔ ایک شخص کا باغ تھا، اس کے باغ کے اندر درخت میں ایک فاختہ نے، پرندے نے جو ہے وہ انڈے دیے، جو ہی اس کے انڈے بنے گھونسلہ ہوا تو باغ کے مالک نے اس سے وہ گھونسلے کو اتارا اور اتار کے پھینک دیا۔ چنانچہ وہ پرندہ جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کی شکایت لگائی۔ آپ اس شخص کو کہا کہ اس میں بچے تھے، تو نے ایسا کیوں کیا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ جب دوبارہ اسی پرندے نے اس کے اندر گھونسلہ بنایا اور بچے وغیرہ ہوئے، اس نے پھر اتار کے پھینک دیا۔ پھر اس نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، آپ نے پھر اسے سختی سے سمجھایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تب تیسری مرتبہ پھر اس نے ایسا ہی کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 جنات کی ڈیوٹی لگائی۔ اب یہ جب درخت پہ چڑھے اور اس گھونسلے کو توڑنے لگے تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں پھینک دینا۔ چنانچہ جب وہ شخص دوبارہ اس درخت کے اوپر چڑھنے لگا، اس گھونسلہ بنایا اور چڑھا اور اس نے اس گھونسلے کو دوبارہ اکھاڑ دیا اور پھینک دیا، اس سے کچھ بھی نہ ہوا۔ تو پرندہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہاں کی شکایت کی۔ آپ نے ان جنات کو بلایا، فرمایا کہ میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب یہ درخت پہ چڑھے اس کام کے لیے تو اس کے 2 لخت کر دینا، اسے مشرق اور مغرب میں پھینک دینا۔ وہ جنات کہتے ہیں کہ جیسی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہم اپنی ڈیوٹی کے اوپر مامور تھے، لیکن ہوا یوں کہ جب یہ درخت پہ چڑھنے لگا ایک سائل آیا، اس نے اسے کچھ مانگا، اس نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ اس کے روٹی کے ٹکڑا صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اس کے اوپر محافظ بنا دیا کہ جب ہم اس کو پکڑنے لگے انہوں نے بجائے اس کے کہ ہم اس کو مشرق و مغرب میں پھینکے، دور دراز علاقوں میں ان 2 فرشتوں نے ہمیں پکڑ کے ایک نے مشرق میں پھینک دیا اور ایک نے وہ دوسری طرف پھینک دیا۔ تو واجب الاحترام اس حکایت کے اندر سبق یہ ہے کہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو رزق کے اندر برکت ہی آتی ہے۔ آج یہ شعبان کا مہینہ اور 10-12 دن 5-7 دن جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے اندر، یہ چند ایک باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جسے مال دیا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور ایسی پراپرٹیز ہیں جو جس کے اوپر رہتا نہیں ہے، انویسٹمنٹ کے لیے لی ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگی، اور جو بینک بیلنس ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اور جس کے اوپر سال گزر جائے سارے مال کو اندازہ کیا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے اتنا ہے، اور اس کے اوپر 2.5% ادا کرے تاکہ رمضان شریف آ رہا ہے تو وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے پڑوس میں پھر دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں، جو حقدار ہے آپ رمضان شریف کے آنے سے پہلے جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کریں تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ان کے لیے بھی سحر و افطار کرنے میں آسانی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی عید کے جو ہے وہ سامان کرنے میں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو۔